اور پھر ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. سنت پر عمل کوئی نہیں اور ہم عاشق رسول ہیں. نعت خان بھی اسٹیج پہ چڑھ کر کہہ رہا ہوتا ہے نا, ہیں نعت خان جو ہوتا ہے وہ جو کاروباری نعت خان ہیں کہہ رہے ہوتے ہیں نا اسٹیج پہ چڑھ کر, ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے, اور اسٹیج سے نیچے تو نہیں کہتا لو 25,000 روپے دو. بھائی تو اگر ان سے مانگ رہا ہے تو پھر ان کا منگتا کیسے ہوا؟ ان کا منگتا تو کبھی بھی دنیا والوں سے نہیں مانگے گا, اور ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے یہ دنیا کا تاج. تو اسٹیج پہ کہہ رہے ہوتے ہو کہ جی ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے, اور لے کے 40,000 آئے ہوتے ہو. کئی ایسے نعت خواہ ہیں, بلکہ زیادہ تر نعت خواہ ایسے ہیں جو پیسے کے لیے پڑھ رہے ہیں. ان کی آواز میں درد نہیں ہے, ان کی آواز پر لوگ جھومیں گے تو صحیح, لیکن جو ان کے دل پر اثر ہوگا وہ 0% ہوگا, دل پر اثر نہیں ہوگا. نعت کا پڑھنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے, ایک ادب ہوتا ہے. یہ ناچ ناچ کے اسٹیجوں پر جو پڑھتے ہیں, یہ نعتیں پڑھنے کا یہ انداز نہیں ہے. نعت کیا ہے؟ سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جب نعت پڑھیں تو ادب سے پڑھیں, ہاتھ باندھ کر پڑھیں, سر کو جھکا کر پڑھیں, اور اس عقیدے سے پڑھیں کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم پڑھ یہاں رہے ہیں لیکن ہمارے حضور سن رہے ہیں. ادب سے پڑھیں. زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. لیکن آج نعت خواہ حضرات جو ہیں, ایک نام نہیں لوں گا, ایک ہے وہ, اس نے اتنا لمبا سر کھینچا اور اتنا وہ یعنی کہ کہتے ہیں چیخ کے چلا کر پڑھ رہا تھا, اس کو گلے کا پرابلم ہو گیا. ڈاکٹر نے اسے 6-7 مہینے کا ریسٹ بتایا کہ بھائی آپ گھر میں بیٹھ کر ذرا ریسٹ کیجیے. اور جو وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو سامنے بیٹھے جھوم رہے ہیں تو ان کو اچھا لگ رہا ہے. اور گانوں کے سر پر جو نعتیں پڑھتے ہیں وہ سب سے بڑا ظلم کرتے ہیں, کیونکہ جب گانے کے انداز میں آپ نعت پڑھیں گے جو سننے والا ہے اس پر نعت کا اثر نہیں ہوگا, وہ اس گانے کا جو سر ہے نا, اس گانے کی جو لے ہے وہ اس کا مزہ لے رہا ہوگا. نعت ایسے پڑھیں کہ آپ بیٹھے لاہور میں ہوں, چاہے اسلام آباد میں, دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھے ہوں, آپ ایسے سمجھیں کہ ہم مدینہ منورہ کے صحن میں بیٹھے ہیں, گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہیں. اتنے ادب سے حضور کی بارگاہ میں نعت پڑھیں, ادب و احترام سے نعت پڑھیں. اسٹیج پر چڑھ کے عاشق رسولوں کا نعرہ لگایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور جی کہا جاتا ہے جی یہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن داڑھی رکھنا, اور یہ جو کہہ رہا تھا نا موت بھی قبول ہے, اس کی داڑھی نہیں ہوتی. کہاں کا اسلام ہے, کہاں کا دین ہے, کہاں کی شریعت ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا دین ادب سے شروع ہوتا ہے. ہم اتنی بڑی ہستی جن کے لیے پوری کائنات بنی, ہم ان کی نعت پڑھنے کے لیے, جب ہم ان کی نعت پڑھتے ہیں تو ادب ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. نہ ہاتھ, یہ
فضول کی پالے ہوئے ہیں جی، ہاتھ کھڑا کرو، جو ہاتھ کھڑا کرے اس کو آج مدینے والے کا دیدار ہو جائے۔ اب مجمع میں کوئی ایسا ہے جس کا ہاتھ ہی نہیں ہے، وہ پھر کیا کرے گا بتاؤ؟ آدھے گھنٹے نعرے میں لگا دیتے ہیں، 10 منٹ نعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی حاضری لگوانی ہے، حاضری لگوانی ہے۔ بابا جی فرماتے تو نے اتنی 10 منٹ کی حاضری لگوانی ہے تو گھر بیٹھ کے تو آدھا گھنٹہ نعت پڑھ۔ روکنا کسی نے گھر پہ آدھا گھنٹہ نعت پڑھ، یہاں پہ جو 10 منٹ کیا کہتا ہے جی حاضری لگوانے آئے ہیں، حاضری لگوانے آئے ہیں۔ اور جو حضور کے شعر ہوتے ہیں وہ جی پیر صاحب کی طرف اشارے کر کے، پیر صاحب آپ کے لیے، سیٹھ صاحب آپ کے لیے، چودھری صاحب آپ کے لیے۔ حضور کے شعر کسی کو بھی نظر نہیں کی جا سکتے۔ جو حضور کے لیے شعر ہیں، نعتیہ شعر ہیں، وہ صرف حضور کی تعریف میں کہا جا سکتے ہیں۔ آج یہ اسٹیجوں پہ بڑا یہ کچھ ہو رہا ہے، خدا را ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کو کہا جائے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، تم اپنی جگہ جاؤ، یا تو توبہ کرو، سلیقہ سیکھو، ادب سیکھو، پھر آؤ ہماری محافلوں میں اور ادب سے ہمیں نعت سناؤ۔ ناچ کے یہ نعتیں پڑھنا یہ کوئی نعت کا طریقہ نہیں ہے۔